یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام آباد پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ سب پر الصلاۃ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع صحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پر بے حد سلام نہایت واجب احترام ذی وقار علی مرتبت قابل سب احترام برادران اسلام جنجی علماء کرام مہمانان گرامی نعت خوان شیریں لسان بالخصوص جناب محمد ذیشان صاحب اور علامہ حیدری صاحب اور دیگر صاحب حاضرین کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے عمل و استقامت کی توفیق عطا فرمائے اس ذکر پاک کی برکت سے اللہ پاک ہر غم ہر دکھ ہر مصیبت ہر ذلت و قلت سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے آمین ثم آمین چند الفاظ جو میں نے تلاوت کی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے آئے۔ آج کوئی شخص چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، کوئی شخص دین میں نہ کچھ اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں تو اس میں اضافہ کرے یا کمی۔ یہی میرے اللہ کا حکم ہے، یہی میرے نبی نے فرمایا۔ اب ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں جس کو ہم آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو عید میلاد بھی کہتے ہیں، جشن میلاد بھی کہتے ہیں، محفل میلاد بھی کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دین میں اضافہ کیا اور اس کو معاذ اللہ و شرک و بدعت کے اور حرام جیسے فتووں سے وہ فتوے دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، میں اس حوالے سے ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ عمل بھی دین سے باہر نہیں ہے، یہ عمل بھی دین سے باہر وہ کیسے سمجھ لیجیے، کوئی بھی عمل ہو اس کی بنیادی طور پہ دو حیثیت ہیں۔ کتنی؟ دو حیثیت، یا وہ عمل اچھا ہوگا یا وہ عمل برا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آپ عمل کریں تو یا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا۔ اگر اچھا ہوگا تو وہ بھی دین کے اندر ہے، اگر برا ہوگا تو اس کی بھی دینی حیثیت ہے۔ یہ بات بڑی ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں۔ اگر عمل اچھا ہو تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اگر عمل برا ہو ناپسندیدہ ہو تو اس کی بھی دینی اور شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر عمل اچھا ہو تو اس کی حیثیت ہے یا وہ فرض ہوگا یا وہ واجب ہوگا یا وہ مستحب ہوگا، مباح ہوگا، یہ اس کی شرعی حیثیت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عمل برا ہوگا ناپسندیدہ ہوگا تو وہ بھی دین سے باہر نہیں، اس کی بھی دینی حیثیت ہے، یا وہ حرام ہوگا یا وہ مکروہ ہوگا، تنزیہی ہو یا تحریمی ہے۔ اب اس سے باہر کوئی عمل جا نہیں سکتا، اچھا برا ہو، فرض واجب ہو، مباح ہو یا مستحب ہو یا حرام ہو، مکروہ تنزیہی ہو یا مکروہ تنزیہی ہو، تو یہ اس کے اندر رہے گا۔ اب ہم جو مناتے ہیں میلاد، ہم اس میں کیا ہوتا ہے، ہم لائٹنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کملی والا آ گیا،
مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ نعرے ہم لگاتے ہیں اور روشنی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں. تو معاذ اللہ لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں. شاید ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ان کے مطابق. میں اپنے عقیدے کی وضاحت کروں گا. ہمارے نزدیک نبی کا میلاد منانا اچھا عمل ہے. جھنڈا لگانا برا عمل نہیں، جلوس نکالنا برا عمل نہیں، نعرے لگانا برا عمل نہیں ہے، لوگوں کا اجتماع کر کے نبی کا ذکر کرنا، بلکہ برے عمل بھی اس عمل سے اچھے ہو جاتے ہیں. ہم الحمدللہ نبی کا میلاد مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے. نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم مناتے ہیں، اس کی شرعی اور دینی حیثیت یہ ہے، ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے، علماء نے تعریف فرمائی ہے کہ ایسا عمل جب کوئی شخص وہ عمل کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آگئی؟ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس محلے کا بالکل سامنے والے گھر سے کوئی شخص یہاں میلاد میں نہ آیا اور ساتھ والے محلے سے لوگ سارا مجمع ہو کے بیٹھا ہو. اب جو آگے آپ سب اللہ کے فضل سے اجر و ثواب لے کے جائیں گے، اور جو نہیں آیا وہ نہ آنے کی وجہ سے گناہگار ہے. یہ ہے اس عمل کی شرعی حیثیت. اب یاد رکھیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ اللہ سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صاحب استطاعت سے حج فرض ہے، جو حج نہیں کرتا وہ کون ہے؟ گناہگار ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عاقل بالغ مسلمان ہو، شرعی عذر کے بغیر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو کون ہے؟ کچھ ہی بولو نا یار، گناہگار ہے. صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ نہ دے تو کون ہے؟ گناہگار ہے. حج نہ کرے گناہگار، نماز نہ پڑھے گناہگار، زکوٰۃ نہ دے تو گناہگار ہے. مگر میلاد میں نہ آئے تو وہ گناہگار نہیں ہے. اجر سے محروم ہے، ثواب سے محروم ہے، مگر نہ آنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہے. یہ ہے اس کی شرعی حیثیت، یہ ہے میلاد النبی کی دینی حیثیت. اب میں آپ سے جو یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو اگلی بات کروں. گل سمجھ آ گئی؟ جب اردو دی نہیں آئی تو پنجابی کر لا. گل سمجھ آ گئی تو اگلی گل کرا. میں پھر ایک طرف تمہیں تازہ کر لینا. اے عمل میلاد النبی میں منانا کیڑا عمل ہے؟ مستحب ہے. جڑا مناوے انہوں ثواب ہے، جڑا نہ مناوے گناہگار ہے. نماز نہ پڑھے تو گناہگار، حج نہ کرے گناہگار، زکوٰۃ نہ دے گناہگار. گل سمجھ آ گئی؟ مگر جب کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ بدل جائے تو شریعت میں حکم بدل جاتا ہے. کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. کچھ بھی مثال سمجھ لو. دو بندے مسجد کے باہر کھڑے ہیں، اذان ہوئی ہے، دونوں ہی نماز میں پڑھ رہے ہیں. ان نماز نہ پڑھنے دونوں برابر نہیں، دونوں گناہگار ہیں. مگر پہلے بندے نے جو بیلیا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے شادی یاد ہی نہیں رہی، سستی کر گیا، غفلت کر گیا، دھیانے لگا رہا، کاروبار کرتا رہا، کھیلتا رہا. اب جس نے غفلت اور سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی وہ کون ہے؟ گناہگار. ان دوجے نے پوچھو بیلیا تو کیوں نہیں پڑھی؟ وہ اندر جی میں نے فرض سمجھ نہیں، میں اس کو ضروری سمجھتا ہی نہیں، میرے نزدیک اس کی معاذ اللہ حیثیت ہی کوئی نہیں. اب نہ پڑھنے میں دونوں برابر، مگر ایک کی وجہ اور ہے، دوسرے کی وجہ اور ہے. جو سستی کرے وہ کون ہے، اور جو انکار کرے وہ کافر. اب نہ پڑھنے میں تو دونوں برابر، لیکن جب وجہ بدل جائے تو حکم ہے. فتویٰ تسی دیتا یاد رکھے دے، کل میرے ذمہ نہ پا جائے کہ تسا آکھیا کافر ہے. انج تسا ہی آکھیا نا کہ میں کرتے بھی چلے. جیڑا سستی کرے وہ کون ہے؟ جیڑا نماز کا انکار کرے کافر ہے. کیونکہ وجہ بدل گئی لہذا حکم ہے بدل جائے. ان جیڑی میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی، وہ دا شان نزول سمجھو تو مسئلہ حل کر لیا.
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے غلام بنے، کلمہ پڑھا، میرے نبی دا دین پھیلدا پیا، ہر پاسے جڑا میرے نبی دے دین پھیلدا پیا، میرے نبی دا ذکر ہوندا پیا، میرے نبی دے چرچے ہوندے پیا، اسلام دا پیغام پھیلدا پیا، تے جڑا دین دشمن ہوے، نبی دا دشمن ہوے، خدا دا دشمن ہوے، اونوں نبی دا پیغام چنگا نہیں لگدا، وہ دے دل چ تنگی پیدا ہوئی، وہ کوشش کردا ہے کہ انہوں روکا، مگر انہوں پتہ کوئی نہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت کا خندہ، لوگوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جایا۔ بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ، بڑے بڑے لوگ آئے، انہاں کیا دین پھیلنے نہیں دینا، روکنا ہی، مگر آپ رک گئے، میرے نبی دا دین پھیل گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا، اللہ کا دین اسلام غالب ہونے کئی نبی کے دشمن بے نام و نشان ہو گئے، ان شانئک هو الابتر، نہ ان کا نام و نشان رہا، مگر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، میرے نبی کا ذکر یاد رکھنے کے اعلیٰ حضرت فرمانے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے۔ اگر کسی جاگتے ہو پہ تو پھر میں شیر پڑھنا تو میرے نال پڑھو گے، پکی گل ہے، اگلے بھی کسی بولے پڑھو گے، بولو تو بنی بیلیاں پڑھے گا، ہاں کرے پڑھو گے نا، پکی گل۔ اعلیٰ حضرت عظیم الفضل فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے ہوئے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مل کے سارے میرے نالا چھوڑے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات، نہیں ہاتھ نہیں چکنا، زبان نہیں کھولنی، میرے نال مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، اور نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چل جانا تیرا، میرے نبی کا دین پھیل گیا، کوئی نہ روک سکیا، نہ روک سکے گا، روکن والے آج بے نام و نشان ہو گئے، اب وچ دنیا چلی چل دے رہے، قبر حشر میں بھی چل گئے، میرے نبی دا دین اللہ نے زندہ عطا فرمایا نے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے ہیں، اور نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا، حضرت میرے نبی دا دین پھیلدا پیا، نبی دے دشمن، دین دے دشمن، انہوں نے آکھیا نبی دے دین نوں روکیا جاوے، کئی سازشاں کیتیاں، کئی انہاں منصوبہ بندیاں کیتیاں، مگر میرے رب ذوالجلال نے سب ناکام ہو گئے، اللہ نے سب کو ناکام کر دیتا، انہوں نے ایک سازش کیتی، انہاں کیا کرنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کیتا یہ میرا نبی تے جان نہیں کچھ نہیں، یہود و نصارہ کا عقیدہ سی کہ نبی نو جانتے ہی کچھ نہیں، نبی جانتے ہی نہیں، انہوں نے سوچیا کہ اچھ کرنے نبی دے نال کسی عالم کا مناظرہ کرنے، تو جدو عالم کا مناظرہ ہوئے گا، معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ پڑھے نہیں، تو سادہ بندہ جتے گا سروڑا پاتا دیکھا یہ سادہ مذہب سچا ہے، انہوں نے طے کیتا بندہ کیڑا نبی ہے، انہوں دی نظر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے آپ بھی عالم، انہوں دا باپ بھی عالم، انہوں دا دادا بھی عالم، بڑا اثر و رسوخ، بڑا انہوں دا دبدبہ روب، بڑے تمتراک میں زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن سلام نے گل کرنے، عبداللہ بن سلام مسلمانوں دے نبی کا مناظرہ کرنے، انہوں نے کہا میں تیار، آج بھی کسی مولوی نہ کرو مناظرہ کرنا، تو تیاری پھڑ میں تو تیار مناظرہ تیار کر دے اور ایک حرج بھی کوئی نہیں، اگر عالم ہوئے تو مناظرہ کر لیں کوئی حرج ہے نہیں، کہ مناظرہ کرو یہ کام چنگا ہے، جڑی گالا کرتے ہیں یہ کام چنگا ہے،
جدوں ویکھو اج کل تو ہونا سوشل میڈیا پہ جائیے اتنے نکلنا فلاں کی چھترول. تو خدا دو بندیو علمی تحقیقی مذہبی حلقوں کو یہ الفاظ زیبا نہیں. اچھے طریقے سے اپنا پیغام دیو، دلیل دیو، قوم فیصلہ کرے گی کیڑا سچا کیڑا جھوٹا. مگر یہ کہنا کہ ان لکھ کر ان چھترول ان فلان یہ الفاظ اچھے، ہمیں تہذیب، ہمیں مذہب سب سے پہلے تہذیب سکھاتا. ہمیں ایسی بد تہذیبی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے قوم کے اخلاقیات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو. تو بارگاہ سامعین جی بتا انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام نے انہوں نے کہا میں بالکل مناظرہ واسطے تیار ہوں. وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی. عبداللہ بن سلام توریت دے بھی عالم، زبور دے بھی عالم، انجیل دے بھی عالم. وہ آئے، انہوں جدو آئے جگہ طے ہو گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پہنچے. ادھر حالے سارے بیٹھے نے، قبیلہ نال نے، کنبہ نال نے، مرید نال نے، جتنے فالوور تھے سارے نال نے. حالے آ کے بیٹھے نے تو ادھر میرا لجپال نبی آ گیا. مدینے دے تاجدار آ گئے، آمینہ دے لال آ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے نبی کو دیکھیا، جنہوں نبی دا نظرہ ملیا. عبداللہ بن سلام اپنی گلاں بھول گئے، مناظرہ بھول گئے، پیسہ بھول گئے، اپنا علم بھول گئے. پیلیا ساری میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا. نہ کوئی بحث، نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی توریت دا حوالہ. اے عبداللہ بن سلام تو تے ساڈے نال آئے تے مناظرے واسطے لے کے آیا. نبی دے نال کوئی گل کردا، نبی دے نال کوئی بحث کردا، فرمایا نہ کوئی مولوی دے خلاف گل کر دے، مفتی دے خلاف فتویٰ دیندا ہے. مناظرہ کر لیندے نے، مگر جدوں سامنے نبی ہوے اودوں گلاں کری دیاں نہیں، نبی دیاں سنی دیاں نے، نبی دیاں منی دیاں نے. نبی دے نال مناظرے نہیں کری دے، نبی دیاں گلاں سن کے منی دیاں نے. اے عبداللہ بن سلام تینوں ہویا کی ہے؟ نہ تو مناظرہ کیتا، نہ تو بحث کیتی. پہلے ساری کلمہ پڑھیا. آپ نے فرمایا تینوں کی دساں، میں توریت پڑھی ہوئی ہے، میں زبور پڑھی ہے، میں انجیل پڑھی ہے، میں آسمانی کتاباں نو جانن والا. انہاں کتاباں دے اندر ایک میں آپ زمان نبی دی عظمت پڑھی ہے، آپ زمان نبی دی نشانیاں پڑھیاں نے. جدا چہرہ بدوہار ہوے گا، واللیل زلفا یومن گیا، بازا والبصر دا کاجل ہوے گا، آمین دے کنڈل ہون گے، مکے پیدا ہوے گا، مدینے ہجرت کرے گا، سارے ستے ہون گے، لامکان دیاں سہرا کرتا رہے گا. میں اس نبی دیا شانہ پڑھیا نے. اے عبداللہ بن سلام پھر آج ہویا کیا، فرما کیا جو پڑھیا ہویا سی آج میں سونا دیکھ لے آئے. انہاں کیا کی نظر آیا؟ خدا ترجمہ ہی کر لیں گے. آپ نے فرمایا کی پوچھ لے پر دیکھو بیٹا سونا دیکھو بیٹا سونا سارے مل کے میرے نال آکھو دیکھو بیٹا سونا سونا سونا. جتنے بیٹھے ہو تسی غصے نہ بیٹھے نہ تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے. جے تے بھائی گھر لڑ کے آئے ہو تو قصور میرا نہیں نہ لڑ کے آئے تو پھر میرے ہم دیکھو کہ مسکرا کے تو پڑھو. جے نہیں پڑھنا تو پھر سائڈ سے ہو جو جنہا پڑھ بڑا بندہ ہوں آگے بات. ٹھیک ہے نہیں جمانا تیرے تو اللہ پاک نظر بھی نہ روائے جدہ تو تیرا تو سہتا ہے جدہ میرنا بھی آواز کہی چونکہ مل کے میرے نالا کھو دیکھو بیٹا سونا. مل کے میرے نالا کھو دیکھو بیٹا سونا دیکھو بیٹا سونا. تقریر میں کرنی ان جے تجھے یہ جو میں مشورے لوگ جو تقریر ہو گئی کدی بھی یاد رکھے چل دے پوکے چاہتی نہیں دے تقریر کرنا پر ہم کرنا کیا بات کہ نات خانوں چٹا دیا جو نیب پڑے جو نیب پڑے اور یہ نات خانوں چٹا دے دیا تقریر کا ایک مضمون ہوتا ہے وہ مضمون کے مطابق چلی دے نات ہوں دیا کہ ورکا گرا تھوڑے اور چھوڑے چونچے ورکے رکھن گے دیکھو جن لبا کے بعد ہی شام سے بات پر پئی کہ نات خانوں قلمان کا دلی دسی نے نات کرنے کے چپ کر کر سنو سامنے سے کر مل کے میرے نالا کھو دیکھو کتا سونا کتا سونا. ایدہ دھیان بھی میرے الگرہ پہلی ہے میرے دھیان کیا تو چی میرے نالا کھو دیکھو کتا سونا سونا
کیڈا سونا ماہی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا دیکھو کیڈا سونا کیڈا سونا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا دیکھو کیڈا سونا یا طٰہٰ دیکھو کیڈا سونا دیکھو کیڈا سونا چند بدر شاشانیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مقبول یقین مدبریاں ہوئے دیکھو کیڈا سونا ماہی میرے شان نے آکھیا شاید سون کا بھی آکھیا دیتے جناب تو میں آندا بھی کچھ نہیں کیا پر تو ہی کچھ کر سکتا پتہ ہے تو رولا چوکھا پانا پیا تو ایک آواز نہیں کرتے ہوتا اس رولے سے کوئی فائدہ نہیں چھوٹے آواز کھول دے تو سامنے ذکر کر ہے تو جو آپ نے گندے ساری کلمہ پڑھے آپ نے گندے سارے کلمہ پڑھ لیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ اب کلمہ پڑھ لیا مگر یاد رکھنا صاحب کا مذہب کی ہے یہودی اور یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا منع ہے یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے آج بھی یہودیاں اپنے آپ کو حرام سمجھتے اونٹ کا گوشت کھانا میرے حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھے مگر ثابتہ مذہب کی وجہ پر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اب یاد رکھنا پہلی گل میری یاد ہے کہ جب وجہ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے میرے پہ آپ پہ کسی بندے پہ مسلمان پہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض واجب ہے نہیں ہے نہ کسی صحابی پہ نہ تابعی پہ نہ مجھ پہ نہ آپ پہ مگر یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن سلام پہ اونٹ کا گوشت کھانا واجب بن گیا واجب ٹھہرا کیوں کہ ان کے نہ کھانے کی وجہ ہوتی تھی آپ سابقہ مذہب کی وجہ سے نہیں کھاتے رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کسی جائز کو ناجائز نہ سمجھو کسی جائز کو اپنے سابقہ عقیدے سابقہ مذہب کی وجہ سے نہ چھوڑو تو جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے حلال کو حرام کوئی نہیں کر سکتا حرام کو حلال کوئی نہیں کر سکتا یاد رکھنا جب وجہ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے ارے میرے نبی کا میلاد منانا مستحب ہے اگر کوئی مناتا ہے تو ثواب ہے اگر نہیں مناتا تو گناہ نہیں ہوتا جب نبی کا میلاد نہ منانے کی وجہ بدل جائے تو شریعت میں حکم بدل جاتا ہے ارے چاہے سمجھے اگر جھنڈا نہ لگائے فرض نہیں ہے نبی کے نعرے کو چاہے سمجھے اور اگر نعرہ نہ لگائے تو من جو ہے وہ ثواب سے محروم ہے اگر جلوس وہ چاہے سمجھے اگر جلوس میں نہ آئے تو گناہگار نہیں ہے اگر نبی کے جھنڈے کو اور نبی کی آمد کے جلوس کو حرام کہے تو یاد رکھنا پھر اس کو قرآن سنانا پڑے گا کہ اللہ نے حرام کیا ہے میرے نبی نے حرام کہا ہے اگر اللہ اس کا رسول حرام نہ کہے تو یاد رکھنا حلال کو حرام کہنے سے جب وجہ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے پھر قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ارے اب تم پہ نبی کے میلاد کا جھنڈا لگانا واجب ہے سبحان اللہ
सामीने ज़िवकार याद रखना, अगर जायज़ समझ के झंडा ना लगाए तो फर्ज वाजिब नहीं, वो गुनाहगार है। लेकिन अगर नबी के मिलाद के झंडे को माज़अल्लाह हराम कहे, बिदत कहे, शिरक कहे और हराम कहे, तो फिर तब तक उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं जब तक मेरे नबी की आमद का झंडा ना लगे। अगर झंडा हराम है ना तो फिर नून लीग का भी हराम है, फिर PTI का भी हराम है, फिर पीपल पार्टी का भी हराम है, फिर जमात इस्लामी का झंडा भी हराम, फिर मौलवी फजल रहमान का साजद मीर का झंडा हराम। अगर ये सारे हलाल ने ना तो मेरे नबी का झंडा भी फिर हलाल। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी, आमदे मुस्तफा। ज़िवकार कोई शख्स अगर आमदे मुस्तफा दे झंडे नू जलूस नू हराम आंदा है, उन्होंने चाहिए अल्लाह का कुरान सुनाए कि कुरान की फलानी आयत है जिदे अल्लाह ने फरमाया जलूस ना कढ़ो तो झंडा ना लाओ, या नबी की कोई हदीस सुनाए कि जी नबी ने फरमाया कि झंडा नहीं लाना। असी ते हज़ार हदीसां विखा सकने, नबी जदों सहाबा नूं टोरिया झंडा दे के टोरिया। मेरे नबी मक्के तो मदीने हिजरत करते ने तो नबी दे गुलामां झंडा फड़िया। झंडा कुरान और सुन्नत च हराम नहीं, अगर हराम हो तो सारे झंडे हराम, अगर सारे हलाल हैं तो मिलाद का झंडा भी हलाल है। अगर कोई नहीं शाह जी तुसी 12 रबीउल अव्वल जुलूस कट दियो, मैं क्या कढ़ने असी निकल तेरे ही जाता है। अगर जुलूस हराम है फिर सारे जुलूस हराम ने, फिर धरने भी हराम, फिर ते हर चीज हराम है। जेड़ा बंदा जिन्हें कदी जुलूस नहीं ना कढ़िया, वो मौलवी ने पूछो मौलवी तेरा विआह होया है? ये जो आंदे ने गल च हार पा के तुसीं जुलूस कढ़ दिओ, उन्होंने पूछो भी तेरा विआह होया है? वो आखेगा जी होया। मौलवी जी दसो बरात किवें खड़ी सी? मौलवी साहब गल च हार पाया सी, बोलो तुसां कदी मौलवी दी बरात नहीं वेखी? ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दूल्हा गल च हार पांदा नाल ओदे कल्ला ही जांदा कि 100-200 बंदा लेके जांदा है, ते जे गल च हार भी पिया 200 बंदा भी नाल जुलूस ते निकल गया। जुलूस निकलिया कि नहीं? अगर गले च हार पा के 200 बंदे नूं नाल ले जाना हराम है तो मौलवी दे निकाह ही हराम हो गया, क्योंकि उत्थे भी जुलूस कटिया। अगर आखे नहीं जी नबी ने नहीं निकाला तो फिर मैं पूछता हूँ ऐसे बारात नबी लेके गए? क्या जो बारात आज जाती है क्या नबी इस तरह बारात लेके गए? क्या नबी के सहाबा बारात लेके गए? अरे नहीं, लेकिन अगर ले जाए तो हराम नहीं है। ले जाए तो हराम है नहीं है, ये जायज है। हराम तब होगा जब कुरान और सुन्नत में दलील आएगी। अगर दलील नहीं तो फिर जेड़े कम कुरान और सुन्नत मना नहीं किया वो सारे ही जायज नहीं। अगर कोई जो राह नहीं ना लभदा फिर कहने शाह जी हराम तो नहीं, मगर वेखो ना लाखां रुपये लग जाते, पूरा जड़ा वाला लाइटिंग हुई है, झंडे लगे ने। शाह जी फजूल खर्ची है, की आंदे ने? इथों फिर अगो आराम दा राह कट दे। पहला फजूल खर्ची, हाँ जी अपने बच्चों की सालगिरह भी कराउंदे ने, लाखां करोड़ां रुपया लाता परसों चौथ। इवें गल एक टाइम नहीं सामीने जी वकार गल सही करदे ने पै मुलाज बनाउण ते डकदे ने, तुसीं लट्टा क्यों करदे, तुम क्यों लंदे जे? या ठीक कहंदे हो। तो सामीने जी वकार जे फिर करदे जी फजूल खर्ची बहुत। देखे ना ये इतने लग गए, इससे बेहतर है किसी गरीब को दे दे, किसी बेवा को दे दे। हैं जी साडे एक दोस्त ने कहना शाह जी तुसीं उन्हां को बेवा ही ले लो, इन्हां दी फिकर ही लै जाए। साडे कोल बड़े रंडे लगे फिरदे जी। देखे फजूल खर्ची। अब अगर ये फजूल खर्ची है, बड़ी तवज्जो ना, अगर फजूल खर्ची है का देते जी नबी दे जिक्र ते नबी दे मिलाद ते पैसा लगे, फिर मेरा ये सवाल है भी बैतुल्लाह शरीफ का गुलाब किन्ने दा चढ़िया? 200-400 का नहीं, करोड़ों रुपए का खालिस सोने की तारा चांदी, खालिस रेशम का करोड़ों रुपए की कीमत का गुलाब। मैं क्या मौलवी जी बैतुल्लाह शरीफ तो गुलाब करोड़ों का लाओ, इथों कमा लीजिए तो सस्ता या खद्दर लवो, काला रंग कराओ तो 2000 का कपड़ा चाढ़ो।
شاہ جی نہیں، بیت اللہ کی عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، اس لیے وہاں پہ معمولی چیز نہیں چڑھاتے۔ میں نے کہا تجھے بیت اللہ کی عزت نظر آتی ہے، تجھے حبیب اللہ کی عزت نظر نہیں آتی؟ یہ خرچ ہوتا ہے عزت کے لیے، جدی اوقات کوئی نہ ہوگی نا ہو جاستے تو چاہ کدی نہیں کسی کو کھائی جیدہ مہمان خصوصی ہوگی نا ہو جاستے خاص لنگر ہوتا ہے، چار ڈشاں پکیاں نہیں یار جتنے مرضی لگ جان میرا یار آیا کہ اپنے یاروں نے ہزاراں پہلانے جدو نامنا دے لال دا ملاد ہوئے وہ دو تینوں جنہوں کعبے دا غلاف تینوں کروڑا نہ تکلیف نہیں دیندہ نبی دے ملاد دے لائیے یاد رکھ رہے کعبے دی عزتوں بھی میرے نبی دے صدقے دے فَلَا نُوَلِّيَ اَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کوئی بندہ کعبے والمو نہ کردہ جب میرا نبی کعبے والمو نہ کردہ یاد رکھو حاجیو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو یا شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مل کے سارے میرا نعرہ کوئی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے دی انتظامی میرے نبی دی وجہ جانے اسی تے لکھان لائیے کروڑا لائیے اربان پہ یہ لگ جانے میں نبی تو اگے کوئی شہ نہیں یہ جان مال اولاد ہر شہ نبی دیا قدمہ تو قربانے اسی تے چھڑیاں لانے اسی تے کمکمے لگانے اسی جلوس کٹنے اسی نعرے لانے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا رجپال آ گیا آمینہ دلال آ گیا عبداللہ دا چن آ گیا مدینے دے تاجدار آ گیا اسی تے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی اسی تے اعلان کرنے ہوئے کملی بالا آیا گیا کملی بالا گیا تھا سویرا ہو گیا کوئی بندہ چپ کر کے نہ پڑے انہیں مسئلے مسائل کرنے صرف چند منٹ نبی دا میلاد پڑھنے جو ذکر جس گھر دے اندر ذکر ہوگے کہ اللہ دا عذاب نہیں ہوتا مل کے میرے نعرہ ہوئے کملی آ گیا کملی بیلی نو پیانات بیلا کے تھا میرے دھیان کر اچھی میرے نعرہ ہوئے کملی آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا نور ازلی نور زبان بند ہوئے لہرا کے میرے نانا کوئی کملی بالا گیا کملی نہیں بولو بھی میرے نانا کملی بالا گیا سویرا ہو گیا میرے مدینے میں تاجدار ہو گئے آمینہ دے لال آ گئے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ
گیا لاجپال آ گیا ابو بکر عمر عثمان علی دا آقا آ گیا سیدہ زہرا دا بابا آ گیا حسنین سے نانا آ گئے سنیا دے مل جاؤ بابا مدینے دے تاجدار آ گئے میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمایا نے جدوں دائے لال آیا ہے جدوں دائے سونا آیا ہے جدوں دائے ماہی آیا ہے فرمایا نے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے جتر جانیا ساری دنیا میرا احترام کر دی ہے ساری دنیا نبی دی مانو سلام کر دی ہے سیدہ فرما دیا نے جے میں جنگلہ چوں گزرنیاں جے میں درختہ کلوں گزرنیاں درخت میرے بل اپنی آٹانیاں جھکا دے دے درخت میرے بل سجدے کر دے جے میں وادیاں چوں گزرنیاں پہاڑاں کلوں گزرنیاں پتھروں چوں آواز ہوندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین پتھر کرو کو سلام پڑھ دینے فرما دیا نے میں جانیا کوئی پرندہ میں احترامن میرے سر دوڑ کے گزرنا نہیں کوئی جانور نبی دی ماول بند کر کے ٹر رہی نہیں سیدہ فرما دیا نے میں جانیا مکے دیاں بکریاں میں رستہ دے دے دیا نے میرے بل کنڈ نہیں کر دیا تیرے نالو مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہ نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے سیدہ فرما دیا نے میں اپنی پڑوسنا دے نال اپنی گوانڈنا دے نال اپنی ہمسایاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کوئیں دے اندر سردیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرما دیا نے میں بھی جانیاں مگر میں نو برتن سٹنا نہیں پہندا میں نو رسی نال کھچنا نہیں پہندا میرے لال دی برکت دے میں پانی دے قریب جانیاں پانیاں پہ کناریاں تے آ جانا سامین جی وکر کیڑی کیڑی گل کراں میری سیدہ فرماؤندیاں نے میں دیکھیا مینوں نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ آکے فرماندے نے سیدہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دین آیا بڑیاں بختاں والی ہیں بڑیاں کرماں والی ہیں بڑیاں شاناں والی ہیں آمینہ تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے نبی مبارک دینے آسمان تو فرشتیاں دے نزول دینے پہ آسمان دے تارے زمین پہ آکے چراغاں کر دینے پہ سانوان نے چھٹے جو لگا دیو گل غلط ہوئے تے میں زمین اور امام جلال الدین سیوطی رسائل الکبریٰ بچ درج کر دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل رضوی کی حکم رب جلیل فرمایا چھٹے لا جا چھٹے لان والا رب ذوالجلال چھٹے لان والا جبریل امین مشرق چھٹا مغرب چھٹا اللہ دے رشتے بیت اللہ دے سیدہ آمینہ دے گھر پہ چھٹا لگا ہویا یا رب العالمین اے چھٹے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتہ نہیں آج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات چھٹے لگے ہوئے نے مبارکہ مل دیا نے پہیاں کعبہ جھوم رہے آئے پتھر ڈگ دینے پہ سیدہ آمینہ فرمو دیا نے پہیاں بھئی آخری گل کرن لگا سیدہ فرمو دیا نے میرے کوئی نہیں اچانک چار بیبیاں میرے کمرے چے آئیاں میں حیران ہو گئی نیون والی ہو تسی کون ہو میں دل تنو جان دی نہیں بی بی جواب دینے سیدہ میں آدم بی 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 ہوا میرے نال یاسیہ نے میرے نال حضرت عیسیٰ دی ماں مریم نال حاجرہ نے نال جنت دیاں ہورا نے سیدہ اسی سرے رات دیاں دائیاں بن کے آئی نبیاں دیاں بیویاں ہوریاں نے پہیاں پھر
आमद, बाबा मदनी की आमद, बाबा मदनी की आमद, बाबा मदनी की आमद, बाबा मदनी की आमद, बाबा यासीन की आमद, बाबा यासीन की आमद, बाबा ताहा की आमद, बाबा ताहा की आमद, बाबा हमीम की आमद, बाबा हमीम की आमद, बाबा सरकार की आमद, बाबा सरकार की आमद, बाबा लजपाल की आमद, बाबा लजपाल की आमद, कमली खाना सवेरा मदीने के ताजदार आ गए। हम नबी का जिक्र झंडे लगाते हैं मुस्तहब समझ के, जो हराम कहे उस पे झंडा लगाना वाजिब है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी तरफ से हलाल व हराम करार न दो। जो अल्लाह रसूल ने हलाल कहा वो हलाल है, जो हराम कहा वो हराम है। मा अलैया इल्लल बलाग।